السلام علیکم ناظرین، سال 1993 یہ وہ سال تھا جب اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے نہایت ہی قریب آ گئے اور یوں محسوس ہونے لگا کہ اب ان دونوں نیشنز کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ سے جو دہائیوں میں فاصلہ طے ہوا تھا وہ نفرتوں میں بدل گیا اور اسرائیل نے تو اب حد ہی کر دی ہے، جینوسائیڈ پر اتر آیا ہے۔ اگر آج کے ان کرائسس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہسٹری کو دیکھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں ڈیٹیل میں اس ہسٹری کو کہ آخر یہ جنگ کی شروعات کیسے ہوئی اور اسرائیل جیسا ملک کیسے بنا۔ ناظرین، ہماری کہانی کی شروعات ہزاروں سال پہلے سے ہی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا جب ہٹلر پاور میں آیا تو اس نے یہودیوں کو بہت بڑی تعداد میں قتل کیا، ملینز آف یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو اس علاقے سے بھگا دیا۔ امریکن میموریل آف ہولوکاسٹ کے مطابق 5 سے 6 ملین یہودیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ دراصل اس کی شروعات تو ہزاروں سال پہلے سے ہی ہو گئی تھی، جب ایک رومی جنرل ٹائٹس نے ان کو بھگایا تھا، کیونکہ وہ ان کی شرارتوں سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ ٹائٹس نے ان کو ایسا مارا کہ پوری دنیا میں ان کو بکھیر دیا، یہ پوری دنیا میں تتر بتر ہو کے بکھر گئے۔ اور اس کے بعد جب خلیفہ دوم اسلام کے زمانے میں جب یروشلم فتح ہوا تو ان کے وقت ہر خاص و عام کو اجازت ملی کہ ہر بندہ یروشلم میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ 3 قوموں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، مقدس شہر ہے، مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ بس عمر کے زمانے میں ان کو اجازت ملی کہ آپ یہاں پر وزٹ کے لیے آ سکتے ہیں، آپ اپنی عبادت گاہوں تک بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کے دور میں بھی ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ملی۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک یہودی خاندان میں ہوئی، اور دوسری جانب کچھ عیسائیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنا چاہتے تھے۔ دس از اے بلیف آف این آئیڈیا، جو کہ صدیوں تک بعد میں یہ بحث چلتی رہی۔ اور جب صلیبی جنگیں ہوئی تو تب بھی یہودیوں کو ایک بڑی تعداد میں قتل کیا گیا۔ اور جب یہ صلیبی جنگیں ہوئیں تو تقریباً آج سے 1000 سال پہلے یہ افواہیں بھی پھیلائی جاتی رہی کہ یہودی جو ہے وہ کرسچن بچوں کا یا ادر نیشنز کے بچوں کا خون پیتے ہیں یا ان کو ریچولز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس سے پھر ایک نئے طریقے کی نفرت نے جنم لیا جس نے آسمان کی بلندیاں چھوئیں۔ اور یہاں تک بھی رپورٹس ملتی ہیں کہ یہودی یورپ میں جہاں پر رہتے تھے تو ان کو ڈھیروں سے اٹھا کے کھانا کھانا پڑتا تھا، ان کو بالکل ہی انسانیت کے درجے سے نیچے گرا دیا گیا تھا۔ ایسی نفرت اس سے پہلے یا ہزاروں سال کی تاریخ میں کسی بھی مذہب کو پہلے نہیں ملی جو کہ یہودیوں کو برداشت کرنی پڑی۔ اور اسی وجہ سے سن 1800 کے قریب ان کو نہ صرف مذہبی طور پر الگ بلکہ ان کو ایک الگ سے ایتھنیسٹی بھی جانا جانے لگا، یعنی کہ ایک لوور کاسٹ مانا جانے لگا۔ پھر اس چیز نے جنم لیا ایک نئے خیال کو، ایک الگ وطن کے خیال کو۔ یہودیوں کے دل میں خیال آنا شروع ہو گیا کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں پر ہم ایک یہودی وطن بنا سکیں، ایک ملک بنا سکیں جہاں پر ہم رہ سکیں، ہمیں کوئی چھیڑے نہ، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے یا ہم کسی کو کچھ نہ کہیں۔ یہودی تو شروع سے ہی شریر تھے، جیسے ٹائٹس رومی جنرل تھا، اس نے ان کو مارا، اور اس کے بعد پھر کئی بادشاہ آئے انہوں نے مارا، ایون دو کہ کنسٹنٹائن ون جس نے آ کے فرسٹلی کرسچینٹی رومن امپائر میں ایکسیپٹ کی تھی، اس نے بھی ان کو بڑی تعداد میں مارا، کیونکہ یہ کسی کو بھی امن سے رہنے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے جہاں پر بھی یہ رہے ان کو ذلالت ہی برداشت کرنی پڑی، ان کو مار ہی پڑی۔ اب الگ ملک کا خیال تو انہوں نے پال لیا۔ اسی دور میں ایک آسٹریو ہنگیرین جرنلسٹ تھے جن کا نام تھیوڈور ہیزل تھا۔ انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا 1896 میں، جس میں انہوں نے ایک نئی سیاسی موومنٹ کی شروعات کی جس کو زیونزم کہا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ یہودیوں کو اپنا ایک الگ ملک ملنا ہی چاہیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، 1870 سے ہی کئی آرگنائزیشنز بن چکی تھی جو خود کو لور آف زیونز کہتی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر 1881 میں پہلی بار ایک لارج سکیل مائگریشن ہوئی جو کہ یروشلم کی جانب تھی۔ اس ایریے کو یہودیوں نے آ کے چنا اور یہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ آخر ایسا کیا تھا اس ایریے میں جس کی وجہ سے یہودیوں نے یروشلم کا ہی انتخاب کیا؟ یروشلم دراصل ایک مقدس مقام ہے، یہودیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی۔ یہ تینوں ریلیجنز کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم اور مقدس پلیس ہے۔ یاد رہے اس وقت نہ تو کوئی غزہ تھا نہ اسرائیل تھا، یہ صرف فلسطین تھا جو کہ آٹمن امپائر کے انڈر میں آتا تھا، جس کو آٹمن امپائر کنٹرول کرتا تھا یا اس کو گورن کرتا تھا۔ کیونکہ جگہ بہت وسیع تھی تو اس وجہ سے آٹمن امپائر کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا یا کسی کو پتہ نہیں چلا، بہت ساری وجوہات بنی۔ ناظرین اکرام، 1915 میں ورلڈ وار 1 چل رہی تھی جس میں برٹش امپائر، فرنچ اور عرب ریولوشنریز جو تھے وہ آٹمن امپائر کو ہرانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، آٹمن امپائر کو توڑنے کے چکر میں تھے۔ عرب ریولوشنریز یہ چاہتے تھے شروع سے ہی کہ ہمارا ایک گریٹ عرب کنٹری ہو جو سیریا سے یمن تک پھیلا ہوا ہو، اور دوسری طرف برٹش اور فرنچ خود سے اس ایریے کو قابو کرنے کے چکر میں تھے۔ تو برٹش نے یہاں پر بہت ہی ایکٹیو اور چالاکی بھرا موو کھیلا
انہوں نے عرب ریولوشنریز سے یہ کہا اگر آپ آٹمن امپائر کو ہرانے میں ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم یہ والا حصہ، یہ خطہ فلسطین والا، یہ آپ کو دے دیں گے۔ اور دوسری طرف جیوز کو بھی جا کے یہی بات کی گئی، سیم موو جیوز کے ساتھ کھیلا گیا، ان کو بھی یہ آفر کی گئی کہ اگر آپ آٹمن امپائر کے خلاف ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم آپ کی نیا وطن بنانے میں فلسطین میں مدد کریں گے۔ جیوز کو اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ جیوز بیسیکلی بہت تھوڑے تھے، ان کو کہنے کی وجہ یہ بھی بنی کہ امریکہ میں جو جیوز رہ رہے ہیں ان کا اثر و رسوخ امریکن پالیٹکس میں بڑھ جائے تاکہ دوسری طرف سے بھی مدد آ سکے۔ اور انفارچونیٹلی آٹمن امپائر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد برٹش اور فرنچ اس ایریے کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ جو فلسطین والا حصہ ہے یہ خطہ برٹش اپنے انڈر کنٹرول لے لیتا ہے، نہ تو عرب کو کچھ ملتا ہے اور نہ ہی جیوز کو کچھ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پاور ملتی ہے ہٹلر کو۔ ہٹلر، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہٹلر نے پاور میں آتے ہی اس نفرت کو ہوا دی اور ملینز آف یہودیوں کو مارا، اور پورے ہٹلر کنٹرول یورپ سے یہودی اپنی جان بچا کر پوری دنیا میں تتر بتر دوبارہ سے ہونے لگے۔ کچھ امریکہ میں بھاگ گئے اور کچھ فلسطین میں ریفیوج بن گئے۔ پہلے تو برٹشر نے ان کو فلسطین میں آنے دیا، لیکن اس کے بعد فلسطین سے بھی انہوں نے ان کو انخلا کرنے کا بول دیا کہ آپ یہاں پر اب نہ آئیں۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم فلسطینی لوگوں نے بھی اپنا ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں بھی اپنا ایک الگ ملک چاہیے۔ ناظرین، ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ اتنا ویک ہو چکا تھا، جیسے وہ بر صغیر پاک و ہند کو چھوڑ کر چلا گیا، اسی طریقے سے اس نے فلسطین کو بھی بائے بائے کہہ دیا۔ اس نے کہا جی میں اب اور ہولڈ نہیں کر سکتا، فلسطینی اپنا دیکھ لیں اور جیوز اپنا دیکھ لیں، میں اس حصے کی ڈیویژن نہیں کرتا۔ تو اس عظیم ذمہ داری کو سونپا گیا یو این او کو۔ تو یو این او تو پہلے سے ہی ایک پارٹیشن پلان 1947 میں بنا چکا تھا۔ ظاہر ہے 48 میں اگر برٹش جاتا ہے تو 47 میں کس طریقے سے پلان بن سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برٹش آلریڈی ویک چل رہے تھے، تو انہوں نے اس ذمہ داری سے پہلے سے ہی استثناء لینے کی بات کر دی تھی، اور یہ عظیم ذمہ داری یو این او کو دے دی گئی تھی۔ 1947 کے یو این او پارٹیشن پلان کے مطابق 53 to 55% جو ہے وہ جیوز کو ملے گا یا یہودیوں کو ملے گا، اور 43 سے 45% جو ہے وہ فلسطینیوں کو ملے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یروشلم ایک بہت اور نہایت ہی مقدس پلیس ہے، ہولی پلیس ہے تینوں مذاہب کے لیے، کرسچن، مسلم اینڈ جیوز کے لیے۔ تو یو این او ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یروشلم جو ہے اس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھا جائے گا، اور یہاں پر پیدائش ہوتی ہے ایک نیو ملک کی، ایک نیو کنٹری کی، جس کا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے۔ یہودی اس کو مان لیتے ہیں اور عرب کنٹریز اس کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ عرب کنٹریز کو پہلے سے دھوکہ ملا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ ابھی بھی یہاں پر اپنا اثر و رسوخ اور کلونیلزم کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور یوں ہوتا ہے کہ عرب کنٹریز سارے مل کر اس نیو کنٹری کے خلاف ایک وار چھیڑ دیتے ہیں، ایک جنگ چھیڑ دیتے ہیں، جس کو نام دیا جاتا ہے فرسٹ عرب اسرائیل وار آف 1948۔ اور یہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی نوعیت کی جنگ تھی، کیونکہ اس سے پہلے بہت کم ہی ایسا دیکھنے کو ملا تھا کہ ایک چھوٹا سا کنٹری اور اس کے خلاف پورے کا پورا خطہ اس سے لڑ پڑے۔ تو یہودیوں نے بھی پہلے سے بہت ساری مار کھا رکھی تھی، تو انہوں نے اپنے 5-6 سال پہلے دیکھے ہوئے تھے کہ کس طرح ہٹلر نے ان کو مارا تھا۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم اب نہیں لڑ سکے، اگر ہم اب اپنی بقا کے لیے نہ لڑے، تو صفحہ ہستی سے ہمارا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے۔ تو یہودی پوری جان سے لڑتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ لڑتے ہیں، اور حیران کن نتائج یہ نکلتے ہیں، اتنے حیران کن بات یہ ہے کہ سارے عرب کنٹریز سے ایک چھوٹا سا یہودی کنٹری اسرائیل جیت جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، 1949 میں یہ جنگ اینڈ ہوتی ہے، اور جو علاقہ فلسطین کو ملنا تھا وہ سارے کا سارا اسرائیل اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور غزہ اسٹرائپ مصر کو مل جاتی ہے، اور ویسٹ بینک جارڈن کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فلسطینی تھے پیورلی رہنے والے، ان کے لیے اب رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور قسمہ پرسی کی غریب الوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بہت سارے کنٹری ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کئی بلا کے ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کئی اپنے بارڈر سے ہی آگے نہیں آنے دیتے۔ اب یہ سچویشن چل رہی ہے ان کے ساتھ۔ اس کو 1948 پیلسٹینین ایکسوڈس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 1967 میں دوبارہ سے عرب اسرائیل وار ہوتی ہے، جس کو حیران کن بات ہے کہ اسرائیل دوبارہ سے جیت جاتا ہے۔ نہ صرف اسرائیل اس میں غزہ اسٹرپ پر قبضہ کر لیتا ہے، بلکہ ویسٹ بینک اور ایجپشن پیننسولا کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک جو ابھی کل پیدا ہوتا ہے، وہ پرانے عرب کنٹریز سب کو ہرا دیتا ہے۔ کیا عرب کنٹریز اتنا ویک تھے؟ حقیقت میں کچھ اور ہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب جاپان پر امریکہ نے ورلڈ وار 2 میں نیوکلیر بامبز پھینکے تھے، تو اس کے بعد امریکہ نے ہی اس کو ری بلڈ کیا اور کھڑا کیا، ایک نیا انفراسٹرکچر دیا، سارے کا سارا انڈسٹریلائزیشن کی وہاں پر،
सिमिलरली वर्ल्ड वार 2 में इनको भी बहुत ज्यादा मारा गया था, यहूदियों का एक हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो पूरे के पूरे यूरोप से, पूरी वर्ल्ड से इनको सिंपैथी मिल रही थी और एक्सटर्नल एड्स मिल रही थी। अमेरिका भी इनको एक्सटर्नल एड दे रहा था, जिसकी वजह से इसने दूसरी वॉर भी जीत ली। इसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की एक और भी वजह, किसी और वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि इसराइल आखिर इस खित्ते में क्यों है जहाँ पर सारे अरब कंट्रीज हैं और ये अकेला कंट्री है जिसको अमेरिका आके पुष्टपनाही देता है हमेशा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन करम, फलस्तीनी लोग अपना अलग से मुल्क चाहते हैं। 1964 में उन्होंने एक तंजीम बनाई थी जिसका नाम PLO रखा था, यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इब्तिदा में इनका मीन होता है, इनका एम होता है कि इसराइल जैसा कोई भी कंट्री एग्जिस्ट ना करे और हथियार से अपना मुल्क वापस लिया जाए। इसी वजह से इसराइल और USA इसको कल अदम करार दे देते हैं और इसको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर देते हैं। नाज़रीन करम, यहाँ पर एक काबिल गौर बात है, एक जमात जो एक इंसान की नजर से देखा जाए तो हुब्बुल वतन है, अपने वतन के लिए कोशिश कर रही है, और दूसरे की नजर से उसी जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है या दहशतगर्द कह दिया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे हैं। इसके बाद एक और जंग होती है जो 1973 में होती है, लेकिन उससे कोई खास नताइज हासिल नहीं होते, ना अरब को ना इसराइल को। और इसके बाद 1974 में PLO को एक ऑफिशियल रिकग्निशन मिलती है। यूनाइटेड नेशन असेंबली इसको एक्सेप्ट कर लेती है और ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लेती है कि PLO जो है ये टेररिस्ट का ग्रुप नहीं है, ये अपने वतन के लिए कोशिश करने वालों का एक ग्रुप है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1979 में मिस्र के साथ इसराइल के कुछ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद नाज़रीन किराम, इसराइल को पहला एक मुल्क जो है वो तस्लीम करता है। मिस्र के साथ इनके 1979 में कुछ मुआहदे कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसराइल को फर्स्ट एक्सेप्टेंस मिलती है मिस्र की जानिब से। और इसी बात पर मिस्र के PM और इसराइल के उस वक्त के PM को दोनों को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, दोनों तरफ से हमेशा एक्सट्रीमिज्म तो होता है। एक्सट्रीम अप्रोच रखने वाले कट्टर किस्म के लोग तो दोनों तरफ से ही पाए जाते होते हैं, चाहे वो राइट विंग हो चाहे वो लेफ्ट विंग हो। 6 अक्टूबर 1981 को PM ऑफ इजिप्ट को असैसिनेट कर दिया जाता है बाय द राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट। और यूं 1967 से लेकर 1980s तक मोर देन 10 ईयर के इस इरा में, इस टेन्योर में बहुत सारे इसराइली लोग वेस्ट बैंक में जाके आबाद हो जाते हैं और परमानेंट सेटलमेंट्स बना लेते हैं, अपने परमानेंट घर, सोसाइटीज, टाउन्स बना लेते हैं। इनमें से कुछ लोग हुब्बुल वतनी या एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बुनियाद पर, और कुछ लोग सस्ती जगह और सस्ते घर या कमोडिटीज सस्ता होने की बुनियाद पर वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं और उनको इसराइली गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही होती है। मेरा ख्याल में ये एक दूर अंदेश किया हुआ फैसला था कि कल आने वाले वक्त में अगर इसराइल UNO का पार्टीशन पीस प्लान मानता भी है तो ये बात कह दी जाएगी कि यहाँ पर तो हमारे परमानेंट लोग रह रहे हैं, उनकी नस्लें यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं, तो अगर आपका पार्टीशन प्लान मानते हैं तो इन लोगों का क्या होगा, ये लोग कहाँ पर जाएंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको इलीगल करार दे देती है क्योंकि इट वाज टोटली अगेंस्ट द UNO पार्टीशन प्लान। और दूसरी जानब फलस्तीनी लोग इस चीज को कब्जा का नाम दे देते हैं, क्योंकि दर हकीकत कब्जा ही था। और नाज़रीन किराम, इसके बाद उम्मीद की एक बड़े लंबे अरसे के बाद एक किरण नजर आती है और 1992 में इसराइल को एक बड़ा ही प्रैग्मेटिक और फैसला कुन PM मिलता है। इसका नाम यित्ज़हक रबीन था, जो कि आगे ऑफिशियली इस चीज को कहता है, ऑफिशियली डिक्लेयर करता है PLO इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपने एक अलग वतन की डिमांड कर रहा है, जो कि उसका हक है और उसको मिलना भी चाहिए। ये दहाइयों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद एक वक्त आया था जब ये बात सुनने को मिली। इसराइल ऑफिशियली PLO को एक्सेप्ट करता है, यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, और PLO भी उसके बदले में इसराइल को ऑफिशियली एक्सेप्ट करती है, रिकग्नाइज करती है। और इसके बाद ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं। 1993 के ये ओस्लो अकॉर्ड, ये पहली बार एक मौका बना, ये पहला वक्त था जब दोनों तरफ के फरीक एक जगह पर बैठे और आमने सामने बैठ के इस चीज़ का हल निकालने लगे, क्योंकि ये बात कर दी गई थी कि हम दोनों फरीक बैठते हैं एक जगह पे, इस चीज़ को मुज़ाकरात के ज़रिए से सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इस एरिए को बांटा जाए या इस खित्ते की डिवीज़न की जाए और किस तरीके से फ़लस्तीन को दोबारा से रीबिल्ड किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट 1994 में फ़लस्तीन में एक फर्स्ट टाइम ऑफिशियल गवर्नमेंट बनी, जिसको पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी का नाम दिया गया। लेकिन इस वक्त तक जो सारे के सारे इसराइली लोग गवर्नमेंटल सपोर्ट की वजह से वेस्ट बैंक में आके आबाद हो चुके थे, वो तो अपनी टाउन प्लानिंग्स कर चुके थे,
وہاں پر ان کا سارا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا تھا، ان کی پرماننٹ سیٹلمنٹس بن چکی تھی، ان کے پرماننٹ گھر بن چکے تھے وہاں پر، اور اس کے برعکس فلسطینین لوگ بہت ہی کم تھے وہاں پر، یعنی کہ اپنے ہی گھر میں فلسطینی لوگ مائنورٹی بن گئے یا اقلیت بن کر رہ گئے۔ پھر اس علاقے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، بلاک اے، بی اینڈ سی۔ جو بلاک اے ہوتا ہے اس کو فلسطینی کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے، اور بلاک بی کی اگر بات کریں تو اس کو دونوں کے کنٹرول میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو فلسطینی اور اسرائیلی دونوں مل کر گورن کریں گے یا رن کریں گے۔ اور بلاک سی کی اگر بات کریں تو یہ اونلی فار اسرائیلیز تھا۔ ناظرین کرام، یہاں پر یو این او کا پارٹیشن پلان کہاں پر گیا، وہ کدھر گیا؟ جو ایک ڈویژن آئی تھی وہ تو یہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی، بالکل ٹکڑوں کی فارم میں فلسطینیوں کو اپنا وطن واپس مل رہا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم تک دونوں نیشنز ایک دوسرے کے نہایت ہی کلوز آ چکی تھیں، قریب آ چکی تھی، اور فلسطینیوں نے بھی اس چیز کو تھوڑا ایکسیپٹ کر لیا تھا، ایون زیادہ ہی ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ تو صحیح، ہمارے آباء و اجداد نے جو غریب الوطنی کا وقت کاٹا ہے چلو ہم تو یہاں پر رہ سکیں گے۔ اور اسی پیس اور امن کی وجہ سے پی این اے یعنی کہ پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی کے پریزیڈنٹ اور پی ایم آف اسرائیل کو نوبل پیس پرائز سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ سے سارے کے سارے کیے دھرے پر جو دہائیوں سے طے کیا ہوا فاصلہ تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، اس پر پانی یا یوں کہیں تیزاب پھیر دیا جاتا ہے، اور پھر پی ایم آف اسرائیل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان جو ایکسٹریمسٹ اپروچ رکھنے والا تھا وہ آگے پوائنٹ بلینک سے 2 سے 3 شاٹ کرتا ہے، ان کو گولیاں مارتا ہے اور ان کو موقع پر قتل کر دیتا ہے، کیونکہ ایکسٹریمسٹ کا ماننا تھا کہ ہم تو فلسطین کو سارے کا سارا ہڑپ کرنے کے چکر میں، اور آپ کون سے معاہدے لے کے بیٹھے ہوئے، آپ نے ان کی آفیشیل گورنمنٹ بھی بنوا دی ہے، آئدر کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے پہ رول تھا لیکن پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ سمجھوتا کیسے کر لیا۔ اور ایسے ایکسٹریم اپروچ رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے حالات دوبارہ سے بگڑ گئے اور نفرتیں جنم لینے لگی۔ حالانکہ اس واقعے سے 6 سال پہلے ایک نئی تنظیم بن چکی تھی جس کا نام حماس رکھا گیا 1987 میں۔ ان کا یہ ماننا تھا پی ایل او کس بیس پہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے پہ معاہدہ کر رہا ہے، امن کی بات کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا ایریا اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، ہڑپ کر چکے ہیں، قبضہ کر چکے ہیں، تو کس طریقے سے ہم مان لیں کہ اسرائیل ہماری فیور میں ہے، اور کس طریقے سے ہم مان لیں کہ پی ایل او جو ہے وہ ٹھیک فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ڈیسیجن کر رہا ہے یا ٹھیک طریقے سے پرفارم کر رہا ہے۔ حماس کا ایک موٹیو ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ناظرین، حماس نہ صرف پھر 1996 کے جنرل الیکشن کا بائیکاٹ کرتا ہے بلکہ سوسائڈ بومنگ اور ٹارگٹ کلنگز بھی وہاں پر سٹارٹ کر دیتا ہے۔ حماس کو بیسیکلی یہ لوگ تو ملیٹنٹ کہتے ہیں، لیکن ایک نظر سے وہی بات ہے کہ ایک نظریے سے دیکھا جائے تو دے آر رائٹ اور ایک سے دیکھا جائے تو دے آر ایکسٹریمسٹ، کچھ بھی، یعنی کہ آپ کے دیکھنے کا لینس کا فرق ہے کہ آپ کس نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ ان سب ایکٹیویٹیز کے بعد حماس باور کرواتا ہے، یہ ظاہر کرواتا ہے کہ ہماری بھی پریزنس یہاں پر ہے۔ شروعات تو انہوں نے اپنے پی ایم کو اسیسینیٹ کر کے کر دی تھی، تو اس کے بعد حماس نے تھوڑا سا اس پہ شاید تڑکا لگا دیا، جس کی وجہ سے پھر کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اراؤنڈ 2002 پھر وائلنٹ قسم کے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور مور دین 100 پیپل دونوں سائڈ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں ان پروٹیسٹ کے نتیجے میں۔ پھر اسرائیلی سوسائٹیز جو ہوتی ہیں، یا اسرائیل زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے اپنی سوسائٹیز کو لے کے، اور جہاں پر انہوں نے ویسٹ بینک میں گھر بنائے ہوتے ہیں، جو فلسطین میں انہوں نے ایریا کو کولونائز کیا ہوتا ہے، وہاں پر پھر وہ پروٹیکٹیو دیواریں بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی اونچی دیواریں کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی چوکیاں بنا لیتے ہیں اور ان کے سائڈوں پہ بھی چیک پوسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں، اور جس کی وجہ سے فلسطینیوں کا پھر جینا محال ہو جاتا ہے، بہت زیادہ دشواری کی زندگی ان کے لیے بن جاتی ہے۔ اس کے بعد 2006 میں حماس الیکشن لڑتا ہے اور جیت جاتا ہے، تھوڑی سی لیڈ کے ساتھ جیتتا ہے، زیادہ بڑی لیڈ نہیں، 74/132 سیٹس کا حساب ہوتا ہے، یعنی کہ 74 سیٹس 132 میں سے حماس لے جاتا ہے، اور پی ایل او ہار جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ 2007 میں پھر ان کا آپس میں پی ایل او یعنی کہ پیلسٹینین لیبریشن آرگنائزیشن اور حماس کا آپس میں سیول وار ہو جاتا ہے، اور فلسطین کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہ پی ایل او کے انڈر کنٹرول میں چلا جاتا ہے، غزہ اسٹرپ جو ہے وہ حماس کے انڈر کنٹرول چلی جاتی ہے، اور یوں یہ آپس میں ہی لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دونوں کو۔ پی ایل او اپنے علاقے کو آفیشیل طور پر رن کرتی ہے، اور حماس جو ہے وہ اپنے ایک لوکل طریقے کے ساتھ علاقے کو رن کرتی ہے یا رول، یا یہاں سے کوئی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اسرائیل کے اگینسٹ۔ پی ایل او والوں نے یا ویسٹ بینک والوں نے تو پروٹیسٹ ہی چھوڑ دیے تھے آلموسٹ۔ ابھی 7 اکتوبر 2023 کو جو اسرائیل پر اٹیک کیا گیا نمبر آف میزائلز کے ساتھ، وہ بھی حماس کی جانب سے جب کیا گیا غزہ اسٹرپ سے ہی کیا گیا تھا۔
جس کے نتیجے میں اسرائیل نے فلسطینیوں کا جینوسائیڈ ہی کر دیا۔ دیر از نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل ایک دہشت گرد کنٹری ہے جو کہ پورے کے پورے فلسطین کو آہستہ آہستہ کولونائز کر گیا اور ہڑپ کر گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا آخر کبھی ایسا بھی دن آئے گا کہ یو این کا پارٹیشن پلان یہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ آپ سب سے سوال ہے کہ اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے، کیا سولوشن آخر نکل سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں، بہت سارے اوپینینز ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کو 2 اسٹیٹ نیشنز کے ذریعے سے یا اس طریقے سے ان دونوں کا آپس میں کانفلکٹ ختم کروا کے ریزالو کر دیا جائے، اور کچھ کا کہنا ہے یو این کا پارٹیشن پلان ہی یہاں پر اپلائی کر دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جو انہوں نے دور اندیشی کرتے ہوئے جو علاقہ سارے کا سارا ہتھیایا تھا، جہاں پر انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنسیز اور سیٹلمنٹس کر لی، وہ اسی دن کے لیے کی تھی شاید، تاکہ جب کبھی وقت آئے تو ہم کہیں کہ ہم تو یہاں پر پرماننٹلی رہ رہے ہیں، سارے کا سارا علاقہ ہم نے ڈیولپ کر لیا، ہمارے ٹاؤنز یہاں پر ہماری نسلیں پیدا ہو چکی ہیں۔ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی ہے، کیا ایسا پاسبل ہوگا یو این کا پارٹیشن پلان بھی ورک کرے؟ میرے خیال میں ایسا تاریخ میں ابھی تک تو نہیں ہوا، آگے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ یہاں سے اس سٹوری سے اگر کوئی آپ کو لیسن ملا ہے تو اس کا لازمی آپ بتائیے گا مجھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔